بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو صوفیہ بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں۔ تو یہ فرائیڈے کے ڈے سے ویڈیو سٹارٹ ہے، اور فرائیڈے تھا اور امی کو میں نے نہلایا۔ گرمی تو بہت زیادہ ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہلاتی ہوں امی کو کیونکہ امی بیمار ہے تو ان کو کالج ایک سائڈ پہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے پھر اگر ان کو روز روز نہلائیں تو ان کو بخار ہو جاتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک سائڈ کام نہیں کرتی۔ تو پھر میں نے نہلایا، میں ہی امی کو نہلا رہی ہوں تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں جب سے امی 10 سال ہو گئی بیمار، اور بیچ میں اب میں چلی گئی ہوں تو اب بھابھی نہلاتی ہیں۔ تو اب پھر چھٹیوں میں آئی ہوئی تو اب میری ڈیوٹی ہے پھر کہ بھابھی کے گھر سے پھر ادھر لے آئے ہیں امی کو، تو پھر نہلایا۔ پھر بعد میں نے یہ بھائی کو گوبھی والے پراٹھے بنا کے دیے، آلو گوبھی والے پراٹھے تو بنا کے دیے میں نے۔ بھائی کو پسند ہے آلو گوبھی والے پراٹھے۔ تو گرمی مجھے اتنی زیادہ لگ رہی تھی گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے پھر تو گرمی کا انسان بندہ کیا کر سکتا ہے۔ 2-4 دن اچھے گزرتے ہیں لیکن پھر اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، اور یہ تو اسی بندے کو پتہ چلتا ہے جس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ کچن میں کام کرنا بہت ہی مشکل ہے، دل کرتا ہے باہر سے سارا کچھ بنا بنایا مل جائے بس کھانا پڑے لیکن ہر وقت بھی بندہ باہر سے نہیں لا سکتا، اور پھر باہر کی چیزیں اچھی بھی نہیں ہوتی تو میں یہ پھر امی کو میں نے بنا کے دی، امی نے کھا لیا تو پھر میں نے کہا میں برتن اٹھا کے لے آتی ہوں اور پھر برتن واش کر دیتی ہوں۔ تو ادھر ابھی اریبہ سوئی ہوئی تھی، تو آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے۔ آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو آج سنڈے کا دن ہے، تو طبیعت عجیب سی گرمی کی وجہ سے طبیعت عجیب سی ہوئی ہے۔ پھر میں نے یہ ناشتہ ہے صبح کا، اور ناشتے میں پھر میں تو کچھ نہیں کھاتی، میں بس چائے پیتی ہوں، چائے کے ساتھ میں کچھ لائٹ سا کچھ کھا لیتی ہوں۔ تو پھر میں نے یہاں پہ کولر کے آگے بھائی کو اور امی کو ناشتہ بنا کے دیا، اور کولر کے آگے بیٹھ کے، کیونکہ گرمی مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی، جو مرضی ہو میں نے چائے ضرور پینی ہوتی ہے۔ تو یہ امی ناشتہ کر کے لیٹ گئی ہیں اور اریبہ کو اٹھا رہی ہیں کہ اٹھ جاؤ آپ بھی ناشتہ کر لو۔ میں بھی اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے پھر ٹیوشن بھی جانا تھا تو میں نے پھر رس کھائے ہیں، اور بعد میں برتن وغیرہ واش کر کے میں فارغ ہو گئی ہوں، تو میں نے یہ آئس وہ فیس پہ آئسنگ کرنے کے لیے یہ میں نے منگوایا تھا، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ میں نے منگوایا تھا، آڈر کیا تھا میں نے دراز سے، اور پھر میں اس کو اوپن کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں دیکھوں گرمی میں سارا دن کچن میں کام کرنا پڑتا ہے، اور گرمی کی وجہ سے پھر میری اسکن بہت سینسٹیو ہے تو خراب ہو جاتی ہے، اسکن پہ نشان سے پڑ جاتے ہیں، دھبے سے پڑ جاتے ہیں، اور تو کہتے ہیں کہ سن بلاک لگانا چاہیے فیس پہ کچن میں جب بھی جاؤ، لیکن مجھے بہت الجھن ہوتی ہے فیس پہ، کسی بھی چیز کو لگانے کو میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں فیس پہ کچھ بھی لگاتی، مجھے ویسے ہی فیس اچھا لگتا ہے کہ منہ کے اوپر کچھ لگا لوں سردی میں تو چلو بندہ پھر بھی کچھ لگا لیتا ہے، لیکن گرمی میں بالکل نہیں۔ اور اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی تھی، سافٹ سا تھا یہ اور پھر میں نے پھر بعد میں کڑی بنائی تھی کل میں نے کڑی بنائی تھی، تو وہ کڑی پڑی ہوئی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ چلو اب کیا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ چاول بوائل کر لیتی ہوں۔ پھر میں نے کچھ نہیں بنایا اگلے دن میں نے کچھ نہیں بنایا کہ چاول بوائل کر لیتی ہوں، پھر کڑی ختم ہو جائے گی، اور ایسے مزہ بھی آتا ہے کڑی کے ساتھ چاول کھانے کا، مزہ بھی آتا ہے۔
تو جو بھی میرے ٹک ٹاک فالوورس ہیں جو ٹک ٹاک سے اس طرف آئے ہیں، تو پھر بھی کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں ہے۔ میں نے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی اسی لیے، صرف اسی مقصد کے لیے بنائی تھی۔ مجھے ٹک ٹاک میں فالوورس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ٹک ٹاک پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی نا، میں یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنائے تو وہیں سے فالوورس بڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھتے ہیں اور نہ زیادہ چینل گرو کرتا ہے۔ تو میں نا بڑی مایوس ہوئی ہوں کہ اتنے اچھے نا تھوڑے سے آئے ہیں ویوز، میرے ماشاء اللہ اچھے ہو رہے ہیں، لیکن میرے سبسکرائبر اتنے زیادہ نہیں بڑھے نا، 5-6 ہی بڑھے ہیں، کچھ اتنے نہیں۔ کوئی نہیں، خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کیا کہتے ہوتے ہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پہ آزمائشیں ڈالتا ہے نا، تو میں یہی سوچ کے نا اپنے آپ کو تسلی دے لیتی ہوں اور خوش ہو جاتی ہوں کہ شاید میں اللہ کے بہت نزدیک ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے پہ آزمائشیں ڈالتا ہے یا مجھے زیادہ آزماتا ہے کہ میری آزمائشیں، میری پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ سمجھتی ہوں، اور میں اسٹرانگ ہوں بھی، لیکن ہوں تو ایک کمزور سی لڑکی ہوں نا، کبھی کبھی ہمت ہار جاتی ہوں، دل بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے نا، میرے سے نا اب بات نہیں ہو رہی، میرا دل آج بھی بہت پریشان ہے۔ تو میری پلیز آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز مجھے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے آپ سے بس اور کچھ نہیں چاہیے، میری اتنی سی سپورٹ کر دیں کہ میرا چینل گرو کر جائے اور میری یہ ٹینشن ختم ہو جائے، میری ذہنی ٹینشن یہ ختم ہو جائے کہ میں نے اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلانا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ضرورتیں اور اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیٹی ماشاء اللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے نا، اخراجات دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر بھی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں نا خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں، کہ میں گھر بیٹھے میں کوئی ایسا کام کروں، یہ جو میں کر رہی ہوں یہ اسی لیے میں نے اپنا چینل بنایا ہے کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے، تو شاید اس میں شاید نہیں، انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور میری بھی سنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے بندوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اس لیے میں شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی کی طرح ہی انسان ہوتا ہے نا، اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں اچھی لگتی ہوں گی، کچھ لوگوں کو میں نہیں بھی اچھی لگتی ہوں گی، لیکن جن کو میں نہیں اچھی لگتی نا، تو میں ان کا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے حالات بہت مشکل اور ٹف دیکھے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیسا اور کیسے کیسے حالات دیکھے اور کیسے حالات سے میں گزری ہوں۔ اگر میری جگہ پہ کوئی اور لڑکی ہوتی نا، تو شاید وہ پتہ نہیں کن رستوں پہ چل پڑتی، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھا، اور اپنی بیٹی کی پرورش کی، جو چھوٹی سی 8 مہینے کی تھی، اس کو پال کے میں نے اتنا بڑا کیا کہ ماشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں وہ 13 ایئرس کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے بہت اچھے نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے بہت اچھے نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے نصیب کی خوشیاں بھی مجھے دے دے، جو میرے لیے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے وہ کر دے، اور جو میرے لیے بہتر نہیں سمجھتا اس چیز کا خیال تک میرے دل سے لے جائے اور اپنی رضا میں راضی کر لے مجھے، اور میرے دل سے دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو نا کچھ نہیں دیتی، ذلیل و خوار اور رسوا کرتی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو نا اللہ کی طرف رجحان کروں، اور کرتی بھی ہوں، میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اور استغفار پڑھتی رہتی ہوں، کام کرتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے یہ پڑھ کے نا۔ تو پھر
آپ لوگوں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں اور استغفار کا ورد کیا کریں. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، راستے کھولتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے اس سے. انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ میرے لیے بہت اچھا کرے گا. تو پھر یہ آج سنڈے کا ڈے ہے اور پھر میں نے نا آج چکن کڑھائی بنانی تھی. تو گرمی آج تو انتہا کی گرمی ہے، بہت زیادہ ہی گرمی ہے. بھائی نے کہا تھا کہ چکن کڑھائی بنا دو اور بیٹی کی بھی فرمائش تھی. تو پھر میں نے پہلے پیازوں کو براؤن کیا اور اس میں نے مکسچر میں نا ٹماٹر، لہسن، ادرک اور گرین مرچیں وغیرہ سب کچھ ڈال کے میں اسی طرح گرینڈر میں گرائنڈ کرتی ہوں. اور یہ پاس تھوڑا سا دہی بھی منگوا دیا تھا میں نے بھائی سے کہ نا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کھٹی کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے اور مزے کی لگتی ہے نا. میں پیازوں کو بھی اچھی طرح براؤن کر لیتی ہوں پہلے اور اب میں اس میں نا چکن ایڈ کر دوں گی. پھر میں چکن کو ڈارک براؤن سا نا لائٹ براؤن سا کر لوں گی، اس سے پھر چکن میں اسمیل نہیں آتی. پہلے میں نے نا چکن کو نمک لگا کے کافی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، اس سے پھر جو بھی کوئی بلڈ وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دینا. یا آپ سرکہ لگا لیں یا پھر نمک لگا لیں. تو سرکہ نہیں تھا تو پھر میں نے نمک لگا کے چھوڑ دیا. پھر اس کو میں نے اچھی طرح مل کے نا پھر میں نے اس کو واش کر لیا. تو اس سے چکن بہت اچھا واش ہو جاتا ہے. تو ساتھ ہی میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا ہے تو وہ نا پھر کیمرہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا. ایک ساتھ بنا بھی رہی تھی تو وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اوائڈ کرنا ہے ادھر ادھر کی چیزوں کو کہ گرمی بھی اتنی تھی. اور پھر میں ایک بلاگ بھی اپنا بنا رہی تھی اور اس لیے بنا رہی تھی کہ اگر نہیں بناؤں گی تو پھر کیسے چینل میں گرو کرے گا. اور یہ ایک جاب کی طرح ہی جاب ہوتی ہے، حالانکہ میں ڈیلی نہیں ڈال رہی نا ولاگ کیا لوگ اچھے طریقے سے میری ویڈیو کو واچ کریں. جب میرے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں گے اور واچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ویوز اچھے آئیں گے تو میں پھر ڈیلی چاہے چھوٹی سی ویڈیو ڈالوں لیکن میں ڈیلی کی اپنی روٹین کی جو بھی میری ویڈیو ہوگی نا تو میں ڈیلی کی ڈیلی وہ اپلوڈ کیا کروں گی انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. میری بہت زیادہ دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط بنا دے، اسٹرانگ بنا دے. میں اپنی بیٹی کا نا میں بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ پڑھ لکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی تو میں اس کے لیے سہارا بنوں. بعد میں تو میں کچھ نہیں کر سکتی، بعد میں وہ میرا سہارا بنے گی انشاءاللہ. مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی، تو میں شادی نہیں کروں گی نا. اور جب اپنا باپ ہی نہیں بنا تو کوئی دوسرا نہیں بن سکتا نا باپ. ہر بندہ بس یہی سوچتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور میرے دل میں اب یہ خواہش بھی نہیں رہی. ہاں اگر کبھی مجھے لگا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے اپنے مائنڈ کا لگا اور جو لگا کہ واقعی وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے اور مجھے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے اور میری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے گا اور سب کچھ میرے لیے کرے گا تو پھر میں کچھ سوچوں گی. نہیں تو ادروائز میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی. اور ایسا کوئی بندہ میں نہیں مانتی کہ دنیا میں نا ایسا کوئی بندہ ہوگا. ہر کوئی آپ کی مجبوری سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے، اس لیے میں نے اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ وہ میرے لیے جو بھی بہتر کرے گا نا وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا. اور ویسے بھی ایک ہی دھوکہ بہت کافی ہوتا ہے. اور زندگی کے بہت سے سال گزر گئے، 11 سال گزر گئے ہیں اور 1 سال میں وہاں پہ بس رہی ہوں اور اب 13 سال ہو جانے، بیٹی بھی ہو گئی. تو پھر یہ میں نے نا اس کو چکن کو بھی براؤن کر لیا تھا. پھر اس میں نے سارا اس کا مکسچر وغیرہ ڈال دیا، اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کیا اور بعد میں نے ریڈ چلی، نمک، ہلدی وغیرہ ڈال کے اور تھوڑا سا نا زیرہ ڈال کے بھی نا اس کی پھر میں نے اچھی طرح بھنائی کی. اور پھر بھنائی کر کے پھر میں نے بعد میں نا اس میں پانی ڈال دیا تھوڑا سا کہ اتنا لمبا شوربہ نہیں بنانا تھا، نارملی بنانا تھا. اور مجھے غصہ بہت آ رہا تھا بناتے ہوئے نا کہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور مجھے اریٹیشن ہو رہی تھی گرمی سے. پسینہ ایسے بہہ رہا تھا کہ جیسے نا پانی اوپر ڈالا ہوا ہے. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور پھر بیچ میں آگے کبھی مجھے کوئی پوچھ رہا ہے بن گیا اور کبھی کوئی آ کے کہہ رہا ہے تو مجھے غصہ بہت آ رہا تھا. میں نے کہا جب بن جائے گا نا تو مل جائے گا. وہ بھی میں نے اس میں دہی بھی ڈالا، دہی ڈال کے پھر اس کی بنائی کی. تو آپ لوگ نا
سب کے ساتھ اچھا کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پہ اسپیشلی اپنی فیملی میں لوگوں کو جو میرے جیسے آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی بہن بھائی ہو نا، ان کا بہت خیال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ایسی چیزوں سے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال کیا کریں۔ اگر کوئی اور آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے نا جس کا کوئی نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں۔ میرا خیال آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے کہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ کروائیں پلیز۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، آگے سے آگے اپنی فیملی میں اپنے فرینڈس میں کر دیں نا کہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں۔ چلیں سبسکرائبر تو بڑھیں گے نا، تھوڑا سا ٹائم میرے لیے نکال لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں، میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں، اور سکون تب ہی ہوگا جب آپ لوگ میری ہیلپ کریں گے۔ اور نا مجھے ٹک ٹاک پہ بھی آ کے جو ان باکس میں میسیجز وغیرہ کرتے ہیں، تو میری ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی مجھے نا کوئی بھی مجھے میسیج وہاں پہ نہ کیا کرے کہ میں آئی ہوں تو میں مجبوری سے آئی ہوں، میں کسی سے میں دوستیاں کرنے کے لیے یا فرینڈ شپ کرنے کے لیے نہیں میں اس لائن میں آئی نا، میں اپنی مجبوری کے لیے آئی ہوں۔ اور وہ اور ہی لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو فرینڈ شپیں کرتی ہیں، لڑکوں سے ٹائم پاس کرتی ہیں، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی نا۔ تو مجھے تو اب میں اپنی لائف میں اتنی بزی ہوں کہ مجھے ان فضول کاموں کے لیے بالکل بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی مجھے پسند ہے، کیونکہ میں ان ساری چیزوں کو گناہ میں شمار کرتی ہوں۔ اور میں ایسے کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہوں کہ جس چیز میں نہ اللہ ناراض ہو وہ میں کام کبھی بھی نہیں کرتی۔ تو یہ دیکھیں لاسٹ میں یہ کتنا اچھا اس کی لک ہو گئی ہے، یہ مکمل بن کے تیار ہو گئی، شکل سے جیسا لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ مزے کا تھا۔ ساتھ ساتھ میں الٹی سیدھی روٹیاں بنا رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ میں نا ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھنا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، اور کسی کے لیے نا خوشی کا سبب بنے، کسی کے لیے دکھ کا باعث نہ بنے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور اچھے اچھے کام کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور استغفار پڑھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں کسی